ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کی ایسی کون سی نشانیاں ہیں اور کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیان کی گئی ہیں خاص طور پر قرآن مجید میں. دوسرا یہ کہ آج ساری چیزوں کو ہم مجموعی طور پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. احسن اویس مصطفی صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، اسلامک اسکالر ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. احسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے جاگ الہار میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آئی ایم فائن. احسن صاحب سب سے پہلے تو اگر قرآن مجید کی بات کر لی جائے تو کیا کیا نشانیاں ہیں خاص طور پر قیامت کے حوالے سے جن کو بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اتنا کرنٹ ٹاپک ہے کہ قیامت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے لوگ جتنا بھی جانیں اتنا کم ہے. بے شک اس کا شعور اس کو دینا بہت ضرورت ہے. بالکل. اور تو اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کو بیان کیا گیا ہے. نشانیوں میں صرف سب سے بڑی نشانی عمومی طور پر جب سیرت قرآن اور حدیث کو آپ جمع کر لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے. اب اس قربت کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ کیونکہ کفار و مشرکین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہے. اور اس کے ایک معنی کہ جیسے ہی انسان کی موت ہوگی اس کی قیامت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مقدسہ، آپ کا اظہار نبوت کا اعلان ہی قیامت کی نشانی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی دو انگلیوں کو، اور ہماری انگلیاں ان جیسی نہیں ہیں، انہوں نے ایسے جوڑ کر فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں. یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نہیں آ سکتا. تو اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس، حضور کا وصال فرما جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے علامت ہے. تو تین قسم کی نشانیاں یہ پہلی میں بیان کر رہا ہوں. چاند کو دو ٹکڑے ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں دوسری قسم کی نشانیاں، اور اسے کہتے ہیں علامات صغریٰ. اور اس فیز سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اچھا یہ فیز اب کتنا عرصہ رہے گا یہ ہم نہیں جانتے. اس میں کچھ ماضی بھی ہم دیکھ لیں گے اور مستقبل کے حوالے سے آج دور حال میں بھی آ جائیں گے. جب آپ اس کو اس علامات صغریٰ میں دیکھتے ہیں تو اس میں صحابہ کا وصال فرما جانا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ہو جانا، تاتاری فتنہ کا ذکر ہے، 23 لاکھ مسلمانوں کی شہادت ہے. پھر اس کے علاوہ ایسی آگ لگے گی جس میں بصرہ کے قافلوں کی اونٹوں کی گردنیں مدینہ پاک سے نظر آئیں گی. یعنی اتنی آگے بھی لگ چکی ہے. اب اس سے آگے آتا ہوں میں دور حاضر کے مطابق. ٹھیک ہے. بارشیں زیادہ ہوں گی مگر فصلیں کم ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، بخاری کی حدیث نمبر 7121 کے تھرو، کہ 30 جھوٹے دجال اور نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. 30 کے قریب. ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے لیکن دین سمجھنے والے کم ہوں گے. یعنی اس کی فہم، اس کا ادراک. مالدار بہت ہوں گے مگر امانت دار کم ہوں گے. زہد، ورع، تقوی بس ایک رسم اور بناوٹ رہ جائے گی. جو اس کی لیٹرنٹ سپرٹ اور روح تھی جس کو حدیث احسان کے ساتھ تعبیر کرتی ہے وہ مفقود ہو جائے گی. اور وفاداری، اور مرد لوگ زیادہ تر، میں یہ جملہ بول رہا ہوں حضور کی حدیث کی وجہ سے، ریشمی لباس، سلک کا کپڑا اسپیشل وہ پہنیں گے. یہ منع کیا گیا ہے کیونکہ ریشم، خالص ریشم مرد کے لیے حرام ہے. سوائے اس کے کہ کوئی ایسا پرابلم آئے. لوگوں کی عزت ان کا صالحیت، تقوی، ایجوکیشن اس پر نہیں کی جائے گی بلکہ ان کا مال اور سٹیٹس دیکھ کے کی جائے گی. اور پھر برائی عام ہو جائے گی. یعنی اب عام چیز کو، اس کو میں اس سے زیادہ ایلیبوریٹ کیا کروں کہ بچوں میں جو چیزیں ہمیں بعد میں جا کے ہماری ایج کو پتہ لگی ہیں وہ بچوں میں وہ ابھی سے پتہ لگ جائیں. پھر ناپ تول میں کمی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کیا چیز، کس چیز کو ہم خالصیت میں بطور پاک دیکھتے اپنے ملک کے اندر. ایسا ہی ہے. دودھ ہی اگر لاہور والوں کو اچھا مل جائے تو بڑی غنیمت ہے. اس کے علاوہ جو ہے حدیث مقدسہ میں یہ بات کا ذکر آتا ہے کہ بڑے بڑے پیروں والے، اچھا یہ عربوں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، یعنی جو اونٹ چرائیں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھیں گے اسکائی اسکریپرز اور ساری چیزیں پورے دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کے اندر سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے.
پھر ایک اور اہم بات، خونی رشتے کاٹ دیے جائیں گے. آج ہمارے جو خونی رحم کے رشتے ہیں، آج آپ ان کو کیسز کو ذرا ہم چاہتے ہیں عدالت میں آپ جا کر دیکھیں، ہمارے بھائی کو مار رہا ہے، بہن کو مار رہا ہے، جی بالکل ایسے ہے، باپ کو یہ قتل سارے کیا وہی جا رہا ہے. چیزیں ہیں خونی رشتے. کیونکہ اس کی وجہ ہم مادیت میٹیریلزم کے اتنے اندر گم ہو گئے ہیں کہ ہم قرآنی تعلیمات کی جو اسپرٹ اینڈ لیٹر اسپرٹ تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو عکس لینا تھا، اس کے بجائے ہم مفاد دنیا کا شکار ہو گئے. ایسا ہی ہے، بالکل اور مادیت کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے، دوسرے کا مال جو ہے نا حق سمجھ کے کھایا جائے گا کہ یہ میرا حق ہے. یہ میں آقا علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اور خون عام بہایا جائے گا، یعنی انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے. پھر اللہ کا قرآن، اس کو سمجھنا اور سمجھا جائے گا کہ یہ کون سی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، مجھے تو اور معاملات کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسلام غریب اور تنہا نظر آئے گا جب تقوی اور طہارت کے بجائے مال، جاہ و حشم، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. اہل ایمان، دیانت اور جو اونیسٹ پرسن ہوں گے ان پر انگلی اٹھائی جائے گی. معاشرے کا بدترین طبقے کو عزت دار قرار دیا جائے گا، اور عزت دار طبقے کو جو اللہ کی بارگاہ میں یعنی عزت دار ہوگا اس کو بدترین قرار دینے کی جسارتیں ہوں گی. پوری مہم ہوگی کریکٹر اسیسینیشن دین کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے. یہ ساری نشانیاں. اور پھر حکمران وہ سارے معاملات بھی ایسے ہی آئیں گے. جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. یہ میں نے آپ کو وہ نشانیاں بتائی ہیں جو کہ علامات صغرا میں. ٹھیک ہے. اور یہاں تک بھی ذکر آتا ہے، میں اپنے آڈینس کے لیے آپ کے توسط سے، مائیں اپنی مالکہ کو دنیا میں لائیں گی. اچھا، اس کے دو معنی. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے دو معنی. ٹھیک ہے. ایک معنی تو سب سے پہلے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ بیٹیاں یا بیٹے ماؤں کے ساتھ یوں سلوک کریں گے جیسے کو مالک اپنے ملازم سے کرتا ہے، یعنی نافرمانی عام ہو جائے گی ان کے ساتھ. وہ جن کو رب نے کہا ہے پالنہار، جن کو رب نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جس ماں اور باپ کا ذکر، جس کے پاؤں تلے جنت رکھی اور جس باپ کو جنت کے دروازے کی چابی کہا گیا اور اس کی رضا کو اللہ کی رضا. آج اولڈ ہاؤسز کیوں کھل رہے ہیں اسلامک سوسائٹی میں؟ آج کیوں دربدر ہو رہے ہیں لوگ؟ آج مائیں جو ہیں، اور یہ ٹرینڈ میں آپ کو اسپیشلی بتا رہا ہوں آج کل، اور یہ صرف میڈیا کی ہائپ نہیں ہے، یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے ایسی. جی. اور ایک اور اس میں ایک جو خونی رشتوں کے حوالے سے آج یہ باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت لوگوں کو سائیکی قرار دے کر ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے ان کو پاگل خانوں میں بڑے طریقے سے پہنچایا بھی جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہماری ایسا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں گے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر بڑی نشانیاں شروع ہوں گی. اب وہ کتنی دیر میں شروع ہوتی ہیں اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بڑی نشانیوں میں جب اتنا زیادہ خرابیاں، اتنی زیادہ پرابلمز اور اتنی زیادہ فتنے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. کا جو ہے نا آپ کی آمد، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. لیکن ابھی اس کا مطلب تعین نہیں ہے، کوئی تعین نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس وقت ہوگا امام مہدی کا حضور، ظہور جو ہے نا وہ اس وقت ہوگا. وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتے. تعین اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھتے، ابھی تو ہماری یہی چیزیں چل رہی ہیں. پھر اس میں ٹرکی کا ایک ذکر آتا ہے کہ ٹرکی کے حوالے سے بھی ذکر وہ بھی موجود ہے کہ یہ دوبارہ دوسری طرف ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جا سکتا ہے. اور پھر آگے چل کر کے ایک اور اس میں اہم بات کہ جب امام مہدی علیہ السلام آپ جو ہے مدینہ طیبہ کے قریب پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی پرورش ادھر قریب میں، آپ کے ابو جی کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، اور آپ کی امی جی کا نام آمنہ ہوگا. تو اور آپ سادات میں سے سید فیملی سے ہیں، حسن حسینی سید ہوں گے، اور آپ کی شخصیت انٹرنیشنلی ہوگی، یعنی آپ صرف اندر بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کریں گے. اچھا، یہ مقام ان کو اللہ رب العزت ایک ہی رات میں عطا کر دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہو گیا ہو امام مہدی صاحب، امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ ہو گیا ہو یا وہ پیدا ہو گئے ہو. بہت سے لوگ ہیں نا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، جنگیں چل رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں شاید یہ قیامت کی ہی نشانیاں ہیں. اچھا، میں ایک اور اس میں صرف ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو اپنے وقت میں رہتے ہوئے. وہ یہ ہے کہ جن پاورز کو آپ اب دیکھ رہے ہیں نا، جی، یہ پاورز اس وقت نہیں ہوگا. پاور میڈیم کہیں اور شفٹ ہو چکا ہوگا، دوبارہ سے یہ یورپ کی طرف جائے گا، امام مہدی علیہ السلام کے دور میں.
اور پھر امام مہدی باقاعدہ ایک شخصیت ہے، اس لیے میں نے ان کا نسب بیان فرمایا ہے. آپ باقاعدہ ایک شخصیت ہے. اوکے. یہ کنسرن ہے کہ وہ ایک شخصیت کا نام ہے. شخصیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا آنے کا، ابھی میں اس کا ایک اور حوالہ دیتا ہوں. ابھی کسی بھی مسلم کنٹری کے پاس اس وقت جسے ہم جنگی بیڑا کہتے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر، وہ میرے خیال سے ایک آدھے کے پاس ٹرکی کوشش کر رہا ہے، باقاعدہ نہیں ہے. جبکہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں 1700 جنگی بیڑے ہوں گے. اچھا. یعنی اس کوالٹی کے مطابق جو اس دور کی ٹیکنالوجی ہوگی اس کے مطابق آپ چلیں گے. یہ نہیں ہے کہ، اور آپ کے پاس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اقدس بھی ہوگی بطور برکت کے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پہچان کریں گے. اوکے. اور یہاں ایک لطف والی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی ہوں گے، نبی ہوں گے، مگر شریعت محمدی کی پابند. صحیح. وہ تشریف اس طرح کہ ان کی دعا قبول ہوگی، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کو اگلی صف پر کھڑا کر کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مردوں کو زندہ کرنے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو شرف کیا ہوگا اس مقام اور مرتبے کی بات. مقابلہ نہیں ہے، میں مقابلہ نہیں کر رہا. اور پھر اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ جو ہیں پھر باقاعدہ ایک اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. صحیح ہے. دجال بھی ایک شخصیت کا نام ہے. اچھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. یہ دجال کا حلیہ 70,000 اس کے ساتھ فوج ہوگی. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کی. ٹھیک ہے. قیمتی کپڑے کا لباس پہنے گا. اوکے. شام و عراق کے درمیان اصفہان کے قریب ایک مقام سے نکلے گا. ٹھیک ہے. اور اس بستی کا نام بھی اسی نام پر ہوگا. اور حضور نے اس کا اشارہ فرمایا تو فرمایا عبدالعزیٰ نامی شخص کا ہم شکل ہوگا. عبدالعزیٰ نامی شخص کا ہم شکل. رنگ گندمی ہوگا. ٹھیک ہے. بال اس کے کرلی پیچدار ہوں گے. آنکھیں عیب دار ہوں گی. دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اوکے. اور ایک آنکھ پھولی ہوگی. اور جو اہل ایمان ہوگے اس کے چہرے پر پڑھ لیں گے اس کے ماتھے پر ایمان، یہ کافر ہے، لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے ایک سمبولک وے میں بات کی کہ اس دور میں ہوائی جہاز کے تصور نہیں تھا. حضور نے فرمایا اس کا گدھا ہوگا جس کے ہاتھ جو ہے 40 ہاتھ تک اس کے کان لمبے ہوں گے. تو آپ جب 40 ہاتھ دیکھتے تو وہ ایک بہت ایئر کرافٹ ہوگا. وہ سمبولک وے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مصطفی صاحب، ہم تھوڑا سا یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. ان کا قصہ، اور خاص طور پر جو ان کو روکنے والی دیوار ہے اس کا بھی تصور پایا جاتا ہے، تو وہ ذرا تھوڑا سا، ٹائم ہمارا کم ہے، اس میں بھی ذرا بتا دیں ہمیں. اچھا، ایک صرف میں بیچ میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، میں نے دجال کا ذکر کیا تو ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے. جی ضرور. درمیانہ قد، اکہرا جسم، زلف سیاہ، سرمگی آنکھیں، چہرہ سرخی، مائل سفید ہوگا. حسن عربی ہوگا، جسامت اجمی لگے گی. چوڑی پیشانی، بینی مبارک اونچی. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر وہ یاجوج ماجوج کی. جب آپ اس کو ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی طرف اس کا آپ نے دیوار بنائی، اور وہ روز دیوار کو آج بھی آتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں، اور لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے. تو جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے تو وہ امڑ آئیں گے. اب کچھ اس کے ریسرچرز، ایک کتاب ہماری نظروں سے کچھ گزری ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح کی ان کی حیت نظر آتی ہے نا، جس طرح کی ان کے کریشن کا وے نظر آتا ہے، پورے تالاب پی جائیں گے، پانی پی جائیں گے، سب کچھ کریں گے، آسمان کی جانب تیر چلائیں گے، یہ کچھ ایسا لگتا ہے. میں اس پہ کلیریفائی نہیں، ریسرچ کا وے میں پیش کر رہا ہوں، ممکن ہے اس میں ایک خطا بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایلین سٹائل کے لوگ ہیں. اوکے. پاسبلٹی ہے یہ ادھر سے آئیں گے، اور وہ ایک ایسے ماورائی قسم کے لوگ ہوں گے. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے گدی میں خود بخود اللہ رب العزت ان کے ایسے کیڑا پیدا کرے گا، وہ مر جائیں گے، دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ پھر وہ سب کے سو وہاں بڑی بدبو پوری زمین پر ہوگی. اللہ آسمان سے پرندے بھیجے گا اور وہ ان کو پھر اٹھائیں گے، اور پھر ابر رحمت برسے گی. اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ پھر اسلام ہر جگہ بلند سر بلند نظر آئے گا. یہ وہ جس کا آغاز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل سے ہوا تھا، جو خطبہ حجۃ الوداع پہ جس کا ایک انقلاب کا ایک بہت بڑا ایکسٹری آپ کا نظر آتا ہے چاند، اس کی انتہا امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بارگاہ اقدس میں جا کے سلام پیش کریں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے. اور یہ بھی آتا ہے کہ ادھر ہی ان کا مدفن بنے گا.
ٹھیک ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو قرآن مجید، سیرت نبی اور احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے، جو کہ بڑی خوبصورتی سے احسن اویس مصطفی صاحب نے بیان کیا ہے۔ احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور یہ ساری چیزیں تھی، اور خاص طور پر جیسے انہوں نے دور حاضر کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ وہ نشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اپنے ارد گرد، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے معاشرے میں۔ تو اللہ پاک جو ہے نا ہمارے اوپر رحم اور کرم فرمائے۔ اور آج کا جو سیگمنٹ تھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔